اب کچھ بات کرتے ہیں کورونا وائرس کی. دنیا عالمی وبا کورونا وائرس کے وار سے ابھی نبردآزما ہو ہی رہی تھی کہ کورونا کی ایک نئی قسم نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں. برطانیہ میں کورونا کی نئی قسم کی شناخت کے بعد سے پوری دنیا میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نئی ایجاد کردہ جو کورونا ویکسین ہے نئی قسم کے وائرس کے خلاف بھی مؤثر ثابت ہوگی یا نہیں. عالمی وبا قرار دیے جانے والے کورونا وائرس کی نئی قسم کے پیش نظر دنیا کے کئی ممالک نے اپنی فضائی اور زمینی سرحدیں بند کر دی ہیں. برطانیہ میں کورونا کی نئی قسم سے پاکستانیوں کو بچانے کے لیے حکومت پاکستان نے بھی 29 دسمبر تک برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر پابندی لگا دی ہے. دوسری جانب پاکستان میں کورونا مریضوں کی صحت یابی کے عمل میں بھی مشکلات کا سامنا ہے، جس کے باعث قرنطینہ کا دورانیہ 14 دن سے بڑھا کر کچھ ماہرین کے مطابق 21 دن کرنے کا کہا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لانگ کووڈ کیا ہے؟ ملک میں اس وقت کورونا کی صورتحال کیا ہے؟ پاکستان میں کورونا ویکسین کے ٹرائل کے کیا نتائج ہیں؟ ان تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک سجیشن سامنے آ رہی ہے کہ کوارنٹین اب 14 دنوں سے بڑھا کر 21 دن کر دینا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کورونا وائرس پاکستان میں بھی میوٹیٹ کر رہا ہے؟ کیوں یہ سجیشن دی جا رہی ہے سر؟ اور سر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کورونا سے پیشنٹس ریکور ذرا دیر میں ہو رہے ہیں. اچھا، یہ دونوں چیزیں دو تین چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں اور اس وجہ سے جو ہے نا فیکٹ اور فکشن جہاں خدا نہ خواستہ مکس ہو جائے نا تو کنفیوژن اور پینک پھیل جاتا ہے. ان تینوں چیزوں کو الگ دیکھیے. پہلی بات یہ ہے کہ جو کوارنٹین کی ڈیوریشن ہے بلکہ ویسٹ میں اور باقی جو مستند ادارے ہیں وہ تو اس کو شارٹن کر رہے ہیں. وہ 10 دن سے 7 دن کی بات بھی ہو رہی ہے. مسئلہ وہ نہیں ہے. دیٹ از اے جنرل ریکمنڈیشن. صرف بات یہ ہے کہ ان سچویشنز میں جہاں کوئی ریکور نہ کر رہا ہو یا ان کے لگاتار سمٹمز چل رہے ہوں اس صورت میں ان کی ڈیوریشن تھوڑی بڑھ جاتی ہے. اور یہ کوئی ایک لحاظ سے ہارڈ ریکمنڈیشن بالکل نئی نہیں ہے. ایک صورت کی شکل میں یہ پہلے سے بھی تھی. اس کا اطلاق زیادہ تر ہیلتھ کیئر سیٹنگز یا ڈاکٹرز جو ڈیل کرتے ہیں ان کی ڈومین میں آتا ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ کس کو کوارنٹین جو ہے خصوصاً جن کو ذرا لمبے سمٹمز چل رہے ہوں ان کے لیے اس کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے. یہ جنرلی اپلیکیبل نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ کیا اس کا جسے کہتے ہیں ڈیوریشن، دیکھیں وہ ہو یہ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ لانگ کووڈ وہ ہو یہ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ شروع میں تو لوگوں کو احساس ہوا جو ارجنٹ جو امیڈیٹ پرابلم تھی کووڈ کی، لوگوں کو بخار چلا، کھانسی ہوئی، سانس کی تکلیف ہوئی، آکسیجن کی ضرورت پڑی، وینٹیلیٹر، یہ سارے معاملات جو تھے فوکس میں تھے. جو لوگ ریکور کیے ہیں لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ کچھ اپنے اثرات چھوڑ کے جاتا ہے. یعنی اس میں کچھ لوگوں کو، سب کو نہیں، کچھ لوگوں کو دیر تک بھی نقصانات یا خطرات جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں. اس لیے یہ ایک ایوالونگ فیلڈ آف کووڈ سائنس ہے اس وقت، جس میں آہستہ آہستہ ڈیٹا آ رہا ہے کہ مختلف اعضاء باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس پہ اس کا کس طرح اثر آ رہا ہے اور ان کے بارے میں کیا ہمیں علاج یا صحیح. اچھا ناظرین، ڈاکٹر فیصل سے ہمارا رابطہ تھوڑا سا منقطع ہوا ہے، ان کو دوبارہ ہم لائن پہ لیتے ہیں. وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، کوارنٹائن کا دورانیہ اور لانگ کووڈ، یعنی کہ وہ سمٹمز جو کہ لوگوں میں ذرا زیادہ دیر کے لیے رہتے ہیں یا وہ لوگ جو کورونا کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ متاثر ہی رہتے ہیں اور ذرا لمبے عرصے تک ان کو وہ تکالیف جو ہیں وہ رہتی ہیں. اس کے بارے میں ایکسپلین کر رہے تھے. پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ اگر کووڈ کے سمٹمز سے آپ جلدی ریکور، کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اوور آل دنیا میں کوارنٹائن کے پیریڈ کو شارٹن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اگر کوئی ایک شخص کسی بھی میڈیکل وجہ سے یا اپنی امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے کووڈ کے سمٹمز کو دیر پا محسوس کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے لیے جو کوارنٹین کا دورانیہ ہے شفا وہ پھر ڈاکٹر صاحب کے مطابق ویری کرتا ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ ساری صورتحال ہے. لیکن اس میں جو دوسری ایک اور الارمنگ چیز شفا جو برٹن میں سامنے آئی ہے، ٹیئر 4 لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اور دوسرا جو اب کووڈ کی نئی سٹرین سامنے آ رہی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا سپریڈ ایک تو بہت ریپڈ ہے اور اس حوالے سے سفری پابندیاں بھی کافی عائد کی جا رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی سوری وہ کنیکشن لوز ہو گیا تھا. ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ فکس کر رہے ہیں ایشو. ڈاکٹر صاحب از گوئنگ ٹو بی ود اس اور وہ ذرا ایکسپلین کریں گے کہ پاکستان کی بھی سچویشن کیا ہے. کل کچھ خبریں میری نظر سے گزری جس میں یہ بھی سامنے آیا کہ پاکستان میں کچھ کیسز میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم SOPs کو فالو کرنا چھوڑ دیں یا ہم سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا چھوڑ دیں. وہ چیزیں بہرحال ہم نے کرنی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اس کا جو اسپریڈ ہے وہ ذرا زیادہ ایفیشینٹلی ہو رہا ہے بنسبت جو نارمل اسٹرین کے، تو اس کی وجہ سے دنیا بھر میں جو UK سے ٹریولرز ہیں ان کے اوپر کچھ پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی گئی ہیں. ہم نے بھی کچھ کی ہیں اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں، اگلے ایک ہفتے میں
جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کو اینالائز کیا جائے، اس کو بہتر طور پہ سمجھا جائے، اور وقتی طور پہ ایک پابندی لگا دی گئی ہے ان لوگوں سے جو کہ یو کے سے آ رہے ہیں اور جن کا ایکسپوجر یو کے اندر رہا ہے، ان کے اوپر کچھ ایڈیشنل ریسٹرکشنز یا چیکنگ جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے۔ تو ہفتے 10 دن میں یہ چیز ذرا کلیئر ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، ویکسین کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ چونکہ NCOC کے سیشنز کو آپ اٹینڈ بھی کرتے ہیں، آپ پالیسی میکنگ کا حصہ بھی ہیں، تو ویکسین پاکستان کب تک ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں اس کو پراپر اس کا آغاز کر دیا جائے گا، اور اس حوالے سے اسٹریٹجی کیا اپنائی جائے گی آپ کی جانب سے؟ جی مجھے لگتا ہے کہ کنیکشن تھوڑا سا کمزور ہے، مجھے لگا کہ آپ نے ویکسین کے بارے میں پوچھا۔ جی اچھا، ویکسین کا معاملہ ایسے ہے کہ جی ہم بڑی کچھ فائنل سی سچویشن میں ہیں، فائنل سی سٹیج پہ ہیں اس فیصلہ سازی میں کہ پاکستان میں کون سی قسم یا کون سی قسموں کی ویکسین جو ہے اور کس سٹیج پہ وہ استعمال میں لائی جائے گی، اور اگلے چند دنوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ کیا ڈیسیجن اس میں ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے مختلف سورسز سے اینالائز کر چکے ہیں سارا ڈیٹا، کچھ ہمیں اضافی انفارمیشن بھی آئی ہے، کچھ چائنیز سورسز کے تھرو بھی ایڈیشنل انفارمیشن آج بھی پریزنٹ کی گئی ہے۔ تو اگلے 1-2 دن میں ہم آپ کو ذرا زیادہ واضح طور پہ بتا سکیں گے کہ ویکسین ایگزیکٹلی کب اور کیسے یوز ہوگی، لیکن جیسے میں کچھ دنوں سے کہتا آ رہا ہوں، جو پہلی سماجی ہے 2021 کی، اس کے اندر جو پہلی یوزج ہے ویکسین کی وہ ہمارے سامنے آنی شروع ہو جائے گی، جس میں جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ سب سے اولین ترجیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب پاکستان کی بھی ذرا صورتحال پہ کووڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں کیسز، نمبرز، ٹریجیکٹریز جو ہیں وہ کس طرف جاتی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں؟ یو جوائننگ اس فرام NCOC رائٹ ناؤ، تو وہاں پہ کیا آپ لوگوں کو نمبرز مل رہے ہیں؟ کیا صورتحال بہتر ہو رہی ہے، یا ہم ابھی بھی لوگوں کو یہ کہیں کہ خطرہ ہے، ٹلا نہیں ہے تو آپ لوگ SOPs فالو کریں؟ وہ تو خیر اینی وے ہم کہیں گے، لیکن اس وقت واٹ آر دا نمبرز؟ نمبرز میں جی اس تیزی سے نہیں بڑھ رہے، پچھلے ایک ہفتے میں اس تیزی سے نہیں بڑھے جس طرح پیچھے بڑھتے رہے، کچھ تھوڑی سی اسٹیبلٹی دکھتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی سردیاں بہت باقی ہیں، ابھی مڈل آف دسمبر بمشکل گزرا ہے، آپ کو پتہ ہے جنوری کے وسط تک سردی چلتی ہے، اور ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ سردی کے موسم سے یا براہ راست یا اس کی وجہ سے جو ہمارے بیہیویئر میں چینجز آتے ہیں یا کوئی اور وجہ، اس کی وجہ سے یہ بیماری کی سیکنڈ ویو آئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس دوران میں اپنا گارڈ لوور کرنا انتہائی خطرے کی بات ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہر روز 2000 کے لگ بھگ باہر کیف کیسز آتے رہے ہیں، پچھلے ہفتے 2.5 سے 3 کے رینج میں رہے ہیں، تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن تھوڑا بہت چلتا ہے، لیکن کسی بھی صورت یہ ایک کلیئر ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ابھی تک ہمیں نہیں نظر آ رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی ٹھہراؤ آنے کی کوئی جسے کہتے ہیں ایویڈنس دکھنا شروع ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایکشنز میٹر کرتے ہیں، ہم نے ایکشنز کیے ہیں تو ان کا کوئی نتیجہ نکلا، ایکشنز کو نہ چھوڑیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ ویکسین کے حوالے سے جب آپ ہمیں تفصیلاً بات بتا رہے تھے تو آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگلے سال کی پہلی سہ ماہی تک پاکستان میں امید کی جا رہی ہے اس ویکسین کے آنے کی، اور پہلے فرنٹ لائن ورکرز پر اپلائی کی جائے گی۔ تو ہمارے ناظرین کو سر یہ بھی واضح کر دیجیے گا کہ ویکسین آنے کے بعد بھی کتنا عرصے تک انہی SOPs کو سختی سے فالو کرنا ہے، اور کب تک ہم یہ سمجھیں کہ اب ہم شاید کسی خطرے سے باہر نکل رہے ہیں سر؟ کیونکہ بل گیٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ 2022 تک یہ فینومینا رہنا ہے دنیا میں۔ جی مطلب جو بھی ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے، جو ہم سمجھتے ہیں، جو انفیکشس ڈیزیز کے، ایپیڈیمیولوجی کے، وائرولوجی کے جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے یہ چیز کلیئر نہیں ہو جائے گی، کچھ وقت لگے گا۔ اس میں وقت، اس میں ویکسین، اور اس میں بہت زیادہ اہم ہے ہماری کنٹینیوڈ ایکشنز۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر سب سے واضح یہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جب ہمارے ایکشنز میں کوئی کمی آئی ہے یا بہتری آئی ہے، دونوں صورتوں میں ہمیں اس کا جسے کہتے ہیں نا ایکشن چند دنوں میں سامنے نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو ہم ایکشنز تو چھوڑ ہی نہیں سکتے جی، یہ تو اگلا پورا سال بھی ہمیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئکلی آخر میں جاتے جاتے آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جو کورونا وائرس کووڈ-19 جس کو ہم کہتے ہیں، اور اب جو نئی میوٹیٹڈ فارم آئی ہے جس کی وجہ سے برٹن میں ٹیئر 4 لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ان دونوں میں ڈفرینسز کیا ہیں، اور پیشنٹ کو یہ کس طرح سے دونوں متاثر کر رہے تھے؟ پہلے والے کا تو ہمیں پھر دیکھا نظر آ گیا اپنی فیملیز میں، لیکن جو نیا میوٹیٹڈ وائرس ہے، ہاؤ از اٹ افیکٹنگ اس؟ اچھا، اس کی جو یہ نیا سٹرین جو ہے، اس کی سمجھیں نئی ایک چھوٹی سی ورشن ہے، وہ اپنا جو اثر دکھا رہا ہے، جس کو کلینکل اثر بولتے ہیں، یعنی جو کلینکل اس کی مینیفیسٹیشن ہے، وہ کوئی خاص فرق نہیں، وہ ویسی ہی ہے جیسے
जो नॉर्मल कोरोना चल रहा है। सिर्फ फर्क क्या है, क्यों लोग इस पे एहतियात ज्यादा करने की बात कर रहे हैं यूके में? क्योंकि उनकी इनिशियल एनालिसिस ने ये बताया है कि इसके फैलाव में थोड़ी सी जरा आसानी है। तो ये नहीं है कि वो लोगों को ज्यादा, एक इंडिविजुअल को ज्यादा बीमार कर रहा है, लेकिन फैलने में जरा ज्यादा एफिशिएंट साबित हो रहा है, और ये भी डेटा अभी एनालाइज हो रहा है। मैं आपको बताऊं, इस पे बहुत अहम है कि हम रोजाना की बेसिस पे देखते रहें कि जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के, WHO है, CDC है, यूके की पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड है, हमारे अपने एक्सपर्ट्स, वो इसके बारे में क्या गाइडेंस जारी करते हैं, क्योंकि ये मैं फिर कहूंगा एक मूविंग टारगेट है। इस पे अभी हम फैसले ना कर लें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर फैसल सुल्तान। नाजरीन, SAPM2 ऑन हेल्थ हमें बता रहे थे कि कोविड की जो नई किस्म है वो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, लेकिन क्योंकि बरतानिया में ये कहा जा रहा है कि बस फैलती वो तेज़ी से ज़्यादा है, तो इसलिए एहतियात की ज़रूरत उनको ज़्यादा है, इसलिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा रही हैं।